جی میں ایک دفعہ اپنے اس سائڈ کو پڑھ دوں تاکہ جو ہے کلیئر ہو جائے ساری بات. جی لفظ ہے واؤ کو یا سے ملانا ہے، اس لیے ملانا ہے یا کے اوپر تصدیر ہے، لام کو لام سے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے. وَيْلٌ لام کے نیچے زیر ہے، کل اسلام کو باریک پڑھنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ یہاں پر ہا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. میم کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. زا کو دال میں چین نہیں کرنا. ہُمَزَةٍ تا کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تصدیر ہے. تل لُمَزَہ لُمَزَہ. اور یہاں پر میں نے آپ کو وقف کا قاعدہ بتایا کہ کیسے وقف کرنا ہے. جہاں پر ایسی تا لکھی ہوئی آ جائے وہاں پر جب وقف کرتے ہیں تو تا کو ہاں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ساکن کر دیتے ہیں. لُمَزَہ. ٹھیک ہے جی مکمل پڑھتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اگلی آیت پڑھتے ہیں جی. اگلی آیت ہے الذی جمع. الذی حمزہ کو لام سے ملانا ہے. ایک اور بات ہے، اگر ہم یہاں سے اس پوری لائن کو پڑھیں گے نا، مثلا کیسے پوری لائن کو پڑھیں گے کہ اس طریقے سے پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اس صورت میں یہ چھوٹا سا نون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ پھر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. اگر ہم اس آیت سے شروع کریں گے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کو لام سے ملاتے پڑھیں گے. الذی حمزہ اور پھر لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. جائے مدہ آ گئی ہے. الذی جمع. جیم کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے اور عین ہے آگے. یہاں پر عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہے. جمع آ نہیں پڑھنا، جمع آ نہیں پڑھنا، جمع. آگے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر حروف مدہ آ گئی ہے. حروف مدہ میں سے الف مدہ آ گیا. ٹھیک ہے، ما ایسے پڑھنا ہے. ما الذی جمع ما. لام کو واو سے ملانا ہے اور لام کو واو سے ملاتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ لام کو واو سے ملاتے ہوئے غنہ اس طریقے سے کریں گے ما لاؤ. اچھا یہاں پر غنہ کیسے ہوا یہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. مَالًا وَعَدَّدَ. یہاں پر عین ادا کرنا ہے وَعَدَّدَ. ٹھیک ہے، عین کو دال سے ملانا ہے تشدید کی وجہ سے. اس کے بعد پھر دوبارہ دال آ گئی اور اس کے بعد ہا لکھی ہوئی ہے تو ہم وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے وعدد. اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلد. یحسب یا کو حاصل ہے اور یہاں پر صحیح پڑھنا ہے، ہاں میں پڑھنا. آگے ہے برائے مہربانی آپ جو ہے میوٹ رکھیں گے تو اچھا ہوگا، میوٹ کر دیں جی. جی یحسب آگے سین ہے، سین کے اوپر جو ہے ہم سین کو کیا کریں گے؟ سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے یحسب یحسب. ٹھیک ہے، اور با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اس کے بعد ان حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. حمزہ کو نون سے جب ملائیں گے تو غنہ پڑھیں گے. میں نے آپ کو پہلے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ نون اور میم مشدد پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ان مالہ میم الف زبر ما. یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اس کے بعد لام لکھی ہوئی ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. مالہ. اچھا ہا کو نا ہم نے کھینچنا ہے، ہا کے اوپر ایک تو الٹا پیش ہے اس کی وجہ سے، اور دوسری بات ہا کے اوپر مد بھی ہے، چھوٹی مد ہے. 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. مالہ اخلد. حمزہ کو خا سے ملانا ہے، خا موٹے حروف میں سے ہے تو ہم یہاں پر خا کو موٹا کرتے پڑھیں گے. اخلد
اخلدا. ٹھیک ہے, دال کے اوپر زبر ہے اور ہا کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں, ما لہ اخلدا. اگلا پڑھتے ہیں جی, کلا لیمبذن, کلا, کاف کو لام سے ملانا ہے, لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے, الف مدہ آ گئی ہے اور لام کے اوپر زبر ہے, یا کو میم سے ملانا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, جب یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی آ جائے تو پھر کیا کریں گے, اگر نون ساکن ہو تو نون کو ہم میم میں تبدیل کر دیں گے. یہ نون نہیں پڑھی جائے گی بلکہ میم پڑھی جائے گی. کیسے پڑھیں گے, لا یمبذن, میں میم کو انڈر لائن کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے نون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے, لا کرتے پڑھیں گے. برائے مہربانی آپ لوگ اپنا مائکرو فون میوٹ رکھیں گے برائے مہربانی جی. کلا لیمبذن, لیمبذن, با کے اوپر زبر ہے, دال کے اوپر بھی زبر ہے, دال کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, لیمبذن, نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم نون مشدد پہ غنہ کر رہے ہیں. آگے فا کو لام سے ملائیں گے, فی الحطمہ, فا کو لام سے ملائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور ہا کو Welcome to Ronin speaker system. Ronin speaker is ready to pair. ہا کو جو ہا ہے اس کو ہا کو چین نہیں کرنا, یعنی مکس نہیں کرنا, ہا کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے, فی الحطمہ. Ronin speaker is جی, فی الحطمہ. آگے طا ہے, طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے, طا کے بعد میم ہے اور میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اور پھر وہی جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ایسا تا لکھا ہوا آ جائے تو ہم کیا کریں گے, اس تا کو ہاں میں تبدیل کر سائلنٹ کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر کیسے ہم پڑھیں گے, یعنی وقف کی صورت میں ہم اس تا کو ہاں میں تبدیل کر دیں گے. اب کیسے پڑھنا جی, فی الحطمہ, مکمل آیت پڑھتے ہیں, کلا لیمبذن فی الحطمہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں, وما, اب میم کو کیوں کھینچا جا رہا ہے, کیونکہ میم کے اوپر مد آ گئی ہے. وما ادراک, حمزہ کو دال سے ملانا ہے, قلقلہ بھی کرنا ہے. ادراک, را کو کھینچنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد کاف لکھی ہوئی ہے, کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے, بھری کر کے. ادراک, ادراک, موٹی کاف نہیں ہے بھری کاف ہے. ملحطمہ, میم کو لام سے ملانا ہے, ہا کو ادا کرنا ہے, ہا نہیں پڑھنا. ملحطمہ, خا کو ادا کرنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے میم آ گئی ہے, میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور آگے تا ہے, تا کو ہم ہا میں تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے جی, تا کو ہا میں تبدیل کریں گے اور پھر سائلنٹ کر دیں گے یعنی ساکن کر دیں گے. کیسے پڑھیں گے, ملحطمہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں, نار اللہ, نون کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے الف مدہ ہے اور اس کے بعد را کو لام سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے, لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہ قاعدہ ہے, لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے, اس لیے ہم اس لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. نار اللہ, ہا کو لام سے ملائیں گے, ہا لام زیر ہل. ٹھیک ہے, ہا کو صحیح ادا کرنا ہے اور اس کے بعد موقدا, منہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر وہ مدہ آ گئی ہے, وہ ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے. موقدا, قاف کو موٹا کر کے اور دال کو آگے ملانا ہے ہاتھ سے, یعنی اس یہ جو تا ہے اس کو ہم وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل کریں گے اور ساکن کر دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے, موقدا, نار اللہ الموقدا. ٹھیک ہے جی, آگے ہیں التی, حمزہ کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. اگر آپ اس پوری آیت کو ایسے پڑھ سکتے ہو دو آیتوں کو ملا کر تو آپ ایسے پڑھیں گے, نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اگر آپ ایسے پڑھ سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ, نہیں پڑھ سکتے
तो हम नारुल्लाहिल मुक़दा वक़फ़ कर लें और फिर अगली आयत अलिफ से यानी हमजा से शुरू करेंगे अल्लती। ठीक है जी, ता को हम खींच के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मद्दा आ गई है, याई मद्दा आ गई है, इसलिए हम ता को खींच के पढ़ेंगे अल्लती तत्क़ालिउ। ता को ता से मिलाना है, ता को मोटा करके पढ़ना है और लाम के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ना है तत्क़ालिउ। यहाँ पर बड़ा ही ख्याल करना है, हमजा ना अदा हो, तत्क़ालिउ आइन अदा हो। और आगे अलल, आइन के ऊपर ज़बर है, लाम को लाम से मिलाते हुए पढ़ना है अलल अलल। लाम को लाम से क्यों मिलाना है? लाम के ऊपर जज़म है, हमजा को फा से मिलाना है और अलल अफ अलल अफ। अच्छा, फा के बाद छोटी सी ना हमजा लिखी हुई है और उस हमजा के नीचे ज़ेर है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये देखें जी, ये छोटी सी हमजा लिखी हुई है तो इसके नीचे ज़ेर है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अलल अफ ई, हमजा ज़ेर ई, अलल अफ ई दा। फिर वही कायदा, ता को हा में तब्दील करके पढ़ेंगे अलल अफ ई दा। ठीक है, आगे अगली आयत पढ़ते हैं इन्नहा, हमजा को नून से मिलाते हुए गुन्ना करेंगे और नून के ऊपर ज़बर है इन्नहा, हा को एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे अलैहिम, आइन के ऊपर ज़बर है, लाम को या से मिलाना है, यहाँ पर हुरूफ़े लीन का कायदा लग रहा है अलैहिम, हा को अदा करना है, हा नहीं पढ़नी यहाँ पर अलैहिम। और यहाँ पर हा को मीम से मिलाते हुए गुन्ना करना है, दरमियान वाली मीम को नहीं पढ़ना। ठीक है जी, और कैसे पढ़ना है जी? इस मीम को सॉरी, हा को मीम से मिलाना है, इस मीम को स्किप कर देना है। ठीक है, ये मीम नहीं पढ़ी जाएगी। इस हा को मीम से मिलाकर कैसे जी? अलैहिम, गुना करके अलैहिम मुस्क़दा, यहाँ पर झटके से पढ़ना है। अच्छा, झटके से क्यों पढ़ना है? वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि मीम के ऊपर पेश है और वाव जो है, वाव के ऊपर छोटी सी हमजा लिखी हुई है और उस हमजा के ऊपर जो साइन है वो जज़म है, ये मैंने अंडरलाइन की हमजा। ठीक है, तो मीम को हमजा से मिलाएंगे, वाव से नहीं मिलाएंगे। ठीक है, वाव की यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमजा की वैल्यू है। हम हमजा को पढ़ेंगे, मीम को हमजा से मिलाएंगे मुस्क़दा मुस्क़दा, सौद को मोटा करके दाल को हाथ से मिलाना है, यानी ता को हा में तब्दील करना है। ठीक है, मुस्क़दा। आगे पढ़ते हैं जी, आखिरी आयत इस सूरत की, फी, फा को एक अलिफ मिक़दार खींच के पढ़ना है, अमदिम, दाल को मीम से मिलाना है और गुन्ना करना है, अमदिम मुमद्ददा, दो मीम है, बड़ी एहतियात से पढ़ना है, खींच कर नहीं पढ़ना, बगैर खींचे पढ़ना है। दूसरी मीम को दाल से मिलाना है तस्दीर की वजह से और मजबूती से पढ़ना है मुमद्ददा फी अमदिम मुमद्ददा। और आखिर पे वही जो पहले बता चुका कि इस ता को हम हा में तब्दील करेंगे और साकिन कर देंगे मुमद्ददा। अब मैं पूरी सूरत को पढ़ता हूँ, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة फी अमदिम मुमद्ददा। अगली सूरत पढ़ते हैं, अगली सूरत का नाम सूरतुल अस्र है, यह मक्किया सूरतों में से है और इस सूरत में 3 आयात हैं और एक रुकू है। सूरतुल अस्र में 3 आयात हैं और एक रुकू है। पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र। अच्छा, लफ्ज़ है वल अस्री, अस्री। ठीक है, तो यहाँ पर वक़फ़ की सूरत में हम क्या कर रहे हैं? रा को साकिन कर रहे हैं, वल अस्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, और रा का कायदा समझ लें कि रा अगर साकिन हो
اس سے پہلے حرف کے اوپر دیکھیں گے، اگر اس پر بھی جزم ہو تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر زبر یا پیش نہ ہو یعنی زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی۔ تو یہ را جو ہے موٹی کر کے پڑھیں گے، والعصر والعصر، ٹھیک ہے۔ آگے ان الانسان، حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ان نون کو لام سے ملانا ہے، انسان ان الانسان ایسے پڑھیں گے۔ اچھا حمزہ کو جب نون سے ملانا ہے نا تو ہماری آواز جو ہے ناک کی جو ہے ہمارے ناک کی جڑ کہہ لیں، یہاں پر بند ہوگی آواز، ٹھیک ہے، اور یہ جو اگلا ہے پڑھا ہے نا تو یہ ہماری آواز منہ اور ناک کے درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ ان الانسان، سین کی سیٹی کے ساتھ، اور سین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، انسان لفی، لام کے اوپر زبر ہے، فا کے نیچے زیر ہے، تو فا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لفی، کھینچ کے ایسے لفی، اور آگے ہے خسر، لفی خسر، لفی خسر۔ اچھا را کو ہم نا باریک کر کے پڑھیں گے، سوری را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، وہ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے قاعدہ آپ کو بتا چکا میں کہ را کو اگر ہم سائلنٹ کرتے ہیں یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر بھی جزم ہو، اس سے پیچھے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، تو لہٰذا یہ را موٹی کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان الانسان لفی خسر۔ آگے الا الذین، حمزہ کو لام سے ملانا ہے اور پھر اس لام کو اگلے لام سے ملانا ہے، کیونکہ دونوں لام پر تشدید ہے اس لیے، اور مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ الا الذین، دال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، الا الذین، حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر پیش اور واو کے اوپر جزم، یہاں پر وہ مدہ کا قاعدہ لگے گا، اس لیے ہم ایک الف کی مقدار نون کو کھینچ کے پڑھیں گے، آمنو ایسے پڑھیں گے، وعملوا، واو کے اوپر زبر، عین کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، لام کو صاد سے ملانا ہے اور صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے کھینچ کے پڑھیں گے، وعملوا صاد کو موٹا کر کے، پھر لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، صالحاتی، ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے تاکہ نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وعملوا الصالحات، یہاں پر اکثر اوقات جب سنا جاتا ہے تو ایسے پڑھے ہوتے ہیں صالحات، ہاتھی نہیں ہے، ہا ہے، ہا کو ادا کر کے پڑھنا ہے، صالحات۔ آگے ہیں جی وتواصوا، واو کے اوپر زبر ہے اور واو کے ساتھ جو ہے الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، اس لیے ہم اس واو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، وتواصوا، صاد کو واو سے ملائیں گے، صاد کو موٹا کریں گے، یہاں پہ لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، صو، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، با کو لام سے ملائیں گے، اچھا با کو لام سے اس لیے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، بالحق، حا کو قاف سے ملائیں گے، اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر اسے ایسے پڑھیں گے بالحق، وتواصوا بالحق، ایسے پڑھیں گے، قاف کو قلقلہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں جی وتواصوا، واو کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، واو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، وتواصوا، صاد کے ساتھ واو ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ لگے گا، وتواصوا، با کو صاد سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے، بالصبر، بالصبر، با پہ قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پوری سورت پڑھتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق،
वतवासौ बिस्सब्र। अब आप लोग ये कहेंगे कि आप मैंने यहाँ पर वक़फ़ कर लिया और ये जो अलामात वक़ूफ़ में से आगे ना लाम अलिफ लिखा हुआ है और ये नीचे अरबी का जो है 5 लिखा हुआ है, तो ऐसी अलामत आ जाए तो यहाँ पर आप रुक सकते हो। ठीक है जी, ये तो थी सूरतुल असर। अब हम अगली सूरत पढ़ते हैं, सूरतुत तकासुर। ठीक है, सूरतुत तकासुर के अंदर 8 आयत हैं। ठीक है जी, और 1 रुकू है। शुरू करते हैं। सूरतुत तकासुर मक्किया, सूरतुत तकासुर मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकु अल्हाकु। जी, हमजा को लाम से मिलाएंगे, हा को एक अलिफ की मिलाद खींच के पढ़ेंगे। अल्हाकु काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम को ता से मिलाते पढ़ेंगे तस्दीद की वजह से। अल्हाकु मुत्ता, काफ को एक अलिफ की मिलाद खींच के पढ़ेंगे। मुत्तका सो, मुत्तका सो। यहाँ पर हम रा को साइन आउट कर लें वक़फ़ की वजह से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। अल्हाकु मुत्तकासुर, मुत्तकासुर। ठीक है, अगली आयत पढ़ते हैं। हत्ता, हत्ता, यहाँ पर हा को अदा करना है, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसलिए ता को एक अलिफ की मिदार खींच के पढ़ेंगे। हत्ता, जा को रा से मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर जा है सीटी के साथ पढ़ने वाली, और रा से मिला जब मिलाएंगे तो रा को पुर करके यानी मोटा करके पढ़ेंगे। हत्ता ज़ुर, हत्ता ज़ुर, ता के ऊपर पेश है, मीम को लाम से मिलाएंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल तुमुल मक़ाबिर, काफ को मोटा करके पढ़ेंगे और एक अलिफ की मिदार खींच कर भी पढ़ेंगे। मक़ाबिर। अब यहाँ पर रा को हम साकिन कर रहे हैं। ठीक है, रा से पहला हर्फ बा है, बा के नीचे ज़ेर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रा को बरी करके पढ़ेंगे। ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, बिर, रा को बारीक पढ़ेंगे। हाँ से मुझे डाल सकते हैं ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ठीक है, इंग्लिश में अगला तो कुछ होता पढ़ेंगे। कल्ला, लाम को खींच कर पढ़ना है, काफ को लाम से पहले मिलाएंगे, फिर लाम को एक अलिफ की मिदार खींच कर इसलिए पढ़ना है क्योंकि लाम के ऊपर लाम के साथ अलिफ आ गई, अलिफ मद आ गई। ठीक है, कल्ला सौफा, सीन को सीटी के साथ वाव से मिलाना है, आगे फा के ऊपर जबर है। सौफा तालमून, ता को आइन से मिलाएंगे, आगे है ताला, मीम को एक बार खींच के पढ़ेंगे। तालमून, वीडियो क्लोज करेंगे बराए मेहरबानी। तालमून को म्यूट करेंगे बराए मेहरबानी आपकी, जी म्यूट कर दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। म्यूट रखेंगे तो मेरे लिए भी आगे चलना आसानी होगी, बराए मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह। कल्ला सौफ तालमून, मैं तालमून का बता रहा था, मीम के साथ वो मद्दा है, इसलिए मीम को एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे और नून को साकिन कर देंगे वक़फ़ की वजह से। कल्ला सौफ तालमून। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं। अगली आयत है जी, सुम्मा कल्ला, सुम्मा कल्ला। अच्छा, सा के ऊपर जो है ना पेश है, सा को मीम से मिलाते हुए गुन्ना करना है, क्योंकि मीम जो है मुशद्दिद है, इसलिए हम मीम पर गुन्ना करेंगे, सा को मीम से मिलाते हुए। सुम्मा कल्ला, काफ को जब लाम से मिलाएंगे और फिर लाम को एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे। कल्ला सौफा, सिन को वाव से मिलाना है, सीटी के साथ पढ़ना है। तालमून, ता को आइन से मिलाना है, यहाँ पर बड़ी एहतियात करनी है, यहाँ पर आइन पढ़ना है, हमजा नहीं पढ़ना, तालमून नहीं पढ़ना, तालमून। अगला पढ़ते हैं जी, कल्ला लौ तालमूना, पहले समझा चुका तालमूना के हवाले से। अगला पढ़ते हैं इल्मल यकीन, आइन को लाम से मिलाना है और मीम को लाम से मिलाना है। इल्मल यकीन, या के ऊपर जबर है, काफ को या से मिलाते हुए हम एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ेंगे।
علم اليقین، نون کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لام کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، واو کو نون سے سختی سے ذرا مضبوطی سے ملائیں گے اور نون کے اوپر غنہ کریں گے. واو کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اور نون کو آگے لام سے ملانا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جیم کے اوپر زبر ہے، ہا کے ساتھ جائے مدہ ہے، ہا کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے، میم کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اگلا پڑھتے ہیں جی، ثُمَّ غنہ کر کے پڑھیں گے، سا کو میم سے ملاتے ہوئے، لَتَرَوُنَّهَا، واو کو موٹا کر کے اور واو کو نون سے ملانا ہے اور واو کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. لَتَرَوُنَّ، ہاں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ یہاں پر حرف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. آئی آگے نون کو لام سے، عَيْنَ الْيَقِينَ، اور پھر جا کے اوپر زبر ہے، قاف کو یا سے ملاتے ہوئے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. یقین، نون کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. اگلی آیت آخری آیت پڑھتے ہیں جی، سا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، ثم لتسألن، تا کو سین سے ملانا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے سین کو، آگے حمزہ ہے، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے. ثم لتسألن، ایسے پڑھیں گے، ثم لتسألن یومئذ، جا کے ساتھ واو ہے، یہاں پر فلین کا قاعدہ لگ رہا ہے، یومئذ عن النعیم، عین کے اوپر زبر ہے، نون کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے اور عین کے ساتھ یا مدہ ہے، اس لیے ہم عین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، عن النعیم، ایسے پڑھیں گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. جی یہ تھی سورۃ تکاثر. اب پوری میں مکمل پڑھتا ہوں سورۃ تکاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی آج ہم نے 3 صورتیں پڑھی، سورۃ تکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ ھمزہ، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب صورتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اور میں الحمدللہ روزانہ گروپ میں ریکارڈنگ بھیجتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ریکارڈنگ سننے کے بعد پھر اس کو آپ جب ریکارڈنگ سنتے ہیں نا تو آپ قرآن پاک کھول لیا کریں. ٹھیک ہے، جب قرآن پاک کھول کر آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا حرف لکھا ہوا ہے. اس طرح آپ جلدی قرآن پاک ٹھیک طرح سے درست طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں گے. اللہ رب العزت سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھانا، آپ تمام حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.